پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذبذبین، متذبذب ہیں، بینا درمیان، ذالکا اس کے، لا نہ، الا طرف، ہاؤلائی ان لوگوں کے، ولا اور نہ، الا طرف، ہاؤلائی ان لوگوں کے، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، بیچ میں ہیں، ومن اور جسے، یدلل بھٹکا دے، اللہ اللہ، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہ پاؤ گے۔ یعنی منافق فائدے حاصل کرنے کے لیے کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کفار کے ساتھ۔ کفار کون ہیں؟ جو مسلمانوں کے دشمن تھے، جو انکار کرتے تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ سب لوگ ان کو پہچان لیتے تھے کہ یہ غدار ہیں، اس لیے کوئی انہیں پسند نہیں کرتا، نہ ان کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت، اور جہنم میں بھی یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یعنی یہ کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی مشرکین کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو بھٹکا دے، یعنی یہ اتنے بھٹک چکے ہیں کہ تم ان کے لیے کوئی بھی راستہ نہ پاؤ گے، یعنی کوئی ان کو پھر راستہ نہیں ملے گا۔ کافر تو پھر بھی سچے ہوتے ہیں، نہیں حق قبول کرتے تو سچ بولتے ہیں کہ نہیں قبول کرنا، نہ وہ کسی کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے منافقین کی سزا کافروں سے بھی بدتر ہے۔ منافق حق کو دیکھ کر بھی نہیں قبول کرتے، اس لیے اللہ بھی پھر ان کو اور بھٹکا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے۔ ریوڑ ہوتے ہیں بہت سارے بکریاں ایک ساتھ جب جاتی ہیں تو وہ دو ریوڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے، ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ کس ریوڑ کے پیچھے لگے۔ یعنی ان کی مثال اس طرح کی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 144۔ لفظی ترجمہ، یا ایہا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، یہ بھی یا ایہا الذین سے شروع ہو رہی ہے آیت۔ لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، کافرین کافروں کو، اولیاء دوست، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، من دونی سوائے، المؤمنین مومنوں کے، یعنی مومنوں سے دوستی کرو، مومنوں کے سوا کافروں سے دوستی مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کافر تو دشمن تھے، لڑنے آتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو کہا جا رہا ہے مومنوں سے کہ ان سے دوستی مت کرو۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان کی، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانن کوئی دلیل، مبینہ واضح۔ یعنی یہ جو کافروں سے دوستی کرنا ہے، دشمنوں سے جا کے ملنا، یہ منافقین کا کام ہے۔ تو مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو تو تم کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے سامنے کوئی دلیل، ایسی چیز تم پیش کر دو کہ جو تمہارے حق میں، جو تمہیں نقصان پہنچائے قیامت کے دن؟ اے اہل ایمان، مومنوں کو کے سوا کافروں سے دلی دوست، یعنی ان کو ہمراز نہ بناؤ، کیونکہ انہوں نے منافقین نے بنا رکھا تھا نا، جا جا کے ان کو مسلمانوں کے راز پہنچاتے تھے، ان سے دوستی کرتے تھے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کے لیے کوئی واضح دلیل بنا لو؟ کیا تم اللہ کا حکم نہ مان کر عذاب الہی کے لیے
ایسی واضح اور کھلی دلیل اپنے اوپر قائم کرنا چاہتے ہو کہ اس کے بعد عذاب کے مستحق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے، یعنی ایسی چیزیں اپنے خلاف مت اکٹھا کرو جس سے تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ۔ حکم ہے اللہ کا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 145 سورہ النساء پارہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنا سب بیان کرنے کے بعد، اِنَّا بے شک المنافقین، منافقین فی الدرکی درجے میں ہوں گے، الاسفلی سب سے نچلے، من النار آگ کے، بے شک یقیناً، شیورلی انڈیڈ، یہ جتنے منافق ہیں، یہ سب کام کر رہے ہیں، یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، لہم ان کے لیے، نصیرن کوئی مددگار، ان کو وہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ آپ ان کا کوئی مددگار پالیں۔ جس طرح جنت کے درجات ہیں اور سب سے اونچا درجہ فردوس ہے، ویسے ہی جہنم کے بھی درجات ہیں، اور سب سے نیچا ہے وہ اتنا ہی سخت ہے۔ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ حاویہ کہلاتا ہے۔ منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ نفاق کفر سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہاں سزا بتا دی گئی، پہلے تو بتایا گیا کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، سب کچھ بتا دیا گیا۔ پھر مومنوں سے کہا گیا کہ دیکھو تم یہ سب کام نہیں کرنا جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی سزا بتا دی گئی کہ ان کے لیے اتنی دردناک سزا ہے، عذاباً علیمہ، علیمہ انہیں بہت دردناک سزا ملے گی ان کو۔ اور پھر بتایا گیا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔